بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ تلوں کا تیل استعمال کرنے سے بالوں کا گرنا رک جاتا ہے۔ لونگ کو چبانے سے بدن کی سوجن کم ہو جاتی ہے۔ چینی کو کھانے سے مردانہ کمزوری ہوتی ہے۔ لال مرچوں کو استعمال کرنے سے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر پیٹ لٹک جائے تو کدو کے تیل کی مالش کرو۔ جن افراد کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دودھ کے ساتھ سونڈ کا استعمال کریں۔ اگر دل کو مضبوط کرنا ہے تو سیب زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ گنے کا رس پیا کرو، اس سے کالا یرقان نہیں ہوتا۔ ادرک کو صبح نہار میں چبایا جائے تو اس سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ ادرک کو سونگھنے سے دمہ کا مرض ہو جاتا ہے۔ ادرک کے چھلکے کو چہرے پر اگر مسل لیا جائے تو چہرے کی پرانی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ادرک کو اگر پیس کر گھٹنوں پر لگایا جائے تو گھٹنوں کا پرانا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا منہ پک جائے تو کھیرے کی جھاگ منہ پر لگاؤ، آپ کا منہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ دانتوں کا کھٹا پن دور کرنے کے لیے بادام کا استعمال کرو۔ تربوز کو کھاتے رہنے سے گردوں کی سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ کھٹے انار کے رس میں روئی کو بھگو کر چہرے پر مساج کرنے سے چہرہ گورا اور کھلا کھلا نظر آتا ہے۔ جن لوگوں کا رنگ پہلے سے ہی گورا ہے لیکن جلد میں کشش نہیں ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ روزانہ سونے سے پہلے اسٹرابری کو کچل کر دودھ میں ملا کر اس کا پیسٹ بنائیں اور چہرے پر 20 منٹ کے لیے لگائیں اور پھر چہرہ دھو لیں۔ اکثر خواتین کو بڑی ہیل پہننے کی وجہ سے پاؤں کے پنجے میں درد اور سوجن ہو جاتی ہے اور پٹھے اکڑ جاتے ہیں، تو ایسے میں گیند کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھیں اور گیند کو دبائیں۔ اس سے آپ کے پاؤں کو سکون ملے گا اور درد میں بھی جلد آرام آئے گا۔ زنگ آلود لوہے پر اگر کوکا کولا کی بوتل ڈال دی جائے تو زنگ اتر جاتا ہے۔ بڑھاپے میں بھی اگر آپ تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہو تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھاؤ۔ سیڑھی پائے پکانے کے دوران سفید زیرہ ڈال دیں، سیڑھی پائے کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد تھوڑے سے کالے نمک کو چاٹنے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ ہارٹ اٹیک سے اگر بچنا ہے تو روزانہ پیاز اور لہسن کو کھائیں اور صبح ایک سیب لازمی کھائیں۔ پانی زیادہ پینے سے انسان کو تھکاوٹ کم ہوتی ہے۔ بڑے جانور کی مکھ کو کھانے سے انسان کے جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص بیر کھاتا ہے اس کی نسل میں بیٹے کم نہیں ہوں گے۔ اگر اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا ہے تو سونے سے پہلے پاؤں پر تیل کی مالش کرو۔ اگر عورتوں کے پیٹ پر کالے داغ ہوں تو ایک کھیرا مسل لیں۔ چہرہ تر و تازہ رکھنا ہے تو کچی سبزیاں کھایا کرو۔ اگر چہرے پر جھریاں ہیں تو لیموں کا چھلکا مسل لو، 80 سال تک جھریاں نہیں پڑیں گی۔ اگر ہونٹوں کو لال کرنا ہے تو مکھن لگایا کریں۔ اگر جلدی بوڑھا نہیں ہونا تو ہر کھانے میں پیسی ہوئی ادرک کھایا کرو۔ انگور گردوں میں پتھری کو نہیں ہونے دیتا۔ آڑو کھائیں، یہ دل کو کمزور نہیں ہونے دیتا۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کریں ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ لونگ کو پیس کر نیم گرم پانی کے ساتھ پئیں، اس سے چھاتی کا کینسر اور دمہ نہیں ہوگا۔ لونگ کو پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھائیں، زندگی بھر جسمانی طاقت میں اضافہ رہے گا۔ زیادہ چائے کو پینا آپ کی جلد کو خراب کرتا ہے اور نظر کو بھی کمزور کرتا ہے۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور پھلوں میں سب سے بہترین پھل انگور ہے۔ جس شخص کو دمہ کا مرض ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ اجوائن کو کھانے میں استعمال کرے۔
گلے کے درد کے لیے دودھ سے اچھی کوئی بھی چیز نہیں۔ جو انسان کمزور ہو جائے اس کو دودھ میں گوشت پکا کر کھلائیں، اس سے جسم کو بہت طاقت ملے گی۔ پسے ہوئے باداموں کو لیں اور دہی میں ملا لیں، جھریوں والی جگہ پر مسل دیں۔ چند دن ایسا کرنے سے جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ گائے کا دودھ بھینس کے دودھ سے ہلکا ہوتا ہے اور یہ کینسر سے بچاتا ہے اور جلد ہضم بھی ہو جاتا ہے۔ صبح نہار میں پیاز کی خوشبو کو روزانہ سونگھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ جس شخص کو زیادہ غصہ آتا ہو تو سمجھ جاؤ کہ اس کو اندر سے کوئی بڑی بیماری کھا رہی ہے۔ مچھلی کو کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ حکیم لقمان نے فرمایا، سر کے بال اگر سفید ہونے لگے تو نہاتے وقت سر پر ایک چیز لگا لو، سر کے بال کبھی بھی سفید نہیں ہوں گے۔ نہاتے وقت سر پر ایلو ویرا کو لگایا کرو، بال کبھی بھی سفید نہیں ہوں گے۔ پھٹی ہوئی جرابوں کو پہننے سے قد بڑھنا رک جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے منہ کو دھونے سے منہ کی جلد پھٹ جاتی ہے۔ ناپاکی کی حالت میں کھانا بنانے سے گھر میں غربت آ جاتی ہے۔ جن لوگوں کی سونگھنے کی حس بہت اچھی اور تیز ہوتی ہے، اس سے ان کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر دونوں کانوں میں انگلی کو ڈال کر رکھنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ کھانا کھانا انسان کے وزن میں کمی لاتا ہے اور آپ کو بہت سی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے۔ خون نکلنے کی جگہ پر چائے کی پتی کو ڈال کر تھوڑی دیر دبا کر رکھیں، خون بہنا بند ہو جائے گا اور خشک ہونے پر پتی خود بخود ہی اتر جائے گی اور چوٹ کا نشان بھی نہیں رہے گا۔ یاد رکھیں، صرف چائے اور بوتل کو چھوڑنے سے آپ کے آدھے سے زیادہ پیٹ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اپنی دماغی صحت کا خیال رکھو، سورج کی روشنی کو حاصل کریں، پانی کو زیادہ پئیں، چینی کو کم کھائیں، صبح سویرے سیر کے لیے جائیں، سونے کے وقت کا ایک معمول بنائیں۔ شام کو دہی کھانے والے افراد کا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد چائے کو پینے سے چائے کھانا ہضم نہیں ہونے دیتی۔ انگور دماغ کی ذہانت میں اضافہ کرتے ہیں اور یہ دماغ کو بھی تیز کرتے ہیں۔ اونچی ایڑی والے جوتوں کو پہننے سے اکثر اوقات عورتیں سر درد، بد ہضمی اور بے خوابی کا شکار رہتی ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔